تو جب آپ سوال کریں گے یا تو میں اس وقت جواب دے دوں گا، یا بعض اوقات یہ ہوگا کہ وہ جواب، آپ کے سوال کا جواب میرے لیکچر میں پہلے سے آ رہا ہوگا، پیچھے کریں پیچھے، پہلے سے آ رہا ہوگا. جب پہلے سے آ رہا ہوگا میں آپ کو اس طرح کا اشارہ کرتا ہوں، کہا کہ وہ اشارہ، یہ والا اشارہ لے، ہاں یہ والا، یہ اشارہ. اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ ایک بندہ جھوٹی گواہی دیتا تھا، پیسے لے کر گواہی دے دیتا. تو ایک بندہ آیا، اس کو پیسے دیے کہ یار آ جاؤ اور گواہی دے دو. وہ گیا، اس نے کہا جج صاحب یہ چور میرے ساتھ نہیں تھے، جس کو آپ چور سمجھ رہے چور نہیں تھے میرے ساتھ. جج کو شک ہو گیا کہ یار جو بھی چور ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس پہ کیا چیز چوری کرنے کا الزام ہے. اب یہ تو جلدی جلدی میں اس نے پوچھا بھی نہیں اور کانفیڈنس، یہ اس نے کہا یار ابھی کیا ہو، لیکن ذہین بہت. اس نے کہا اس پہ یہ چیز چوری کرنے کا الزام، جو چیز چوری بھی ہے اس کا سائز یہ ہے. تو جج صاحب نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی، جھوٹ بول رہے، اس میں تو ایک مرغا چوری کرنے کا الزام اور آپ کہہ رہے ہو اس کا سائز یہ ہے. اس نے کہا جج صاحب صبر کرے، میرا دوسرا بات ابھی آ رہا ہے، آپ پہلے فیصلہ نہ سنائیں. تو آپ کوئی سوال کریں گے، اس کا جواب میرے لیکچر میں آ رہا ہوگا، تو میں آپ کو اس طرح کا اشارہ کروں، کر اس طرح کا اشارہ کریں، آپ یہ فائدہ دے گا. آپ جب خاص کر کے جو شادی شدہ ہے وہ اپنے گھر والیوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ گھر گئے انہوں نے کہا کہاں گئے تھے آپ، شرم نہیں آتی اتنے لیٹ، تو آپ کیا کریں؟ وہی جواب آ رہے مجھے گھر میں آنے تو دیں. اگر وہ خیال کر پہلے سمجھانا ہے، اگر سمجھایا نہیں اور آپ نے اس طرح کے اشارہ کیے پھر سینڈل پڑیں گے آپ. یہ عمر ہے جو چوری ہوا تھا، ٹھیک ہے. چلے یہ اچھا، کبھی آپ سوال کرو گے تو وہ سوال کا جواب میں آپ کو اس طرح اشارہ کروں. ہو سکتا ہے کہ وہ سوال آپ کے ذات سے تعلق ہو، باقیوں کا اس سے وقت ضائع ہوگا. فرض کر لیں کسی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ مجھ سے کرے کہ حضرت میں شادی نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ باقیوں کی تو وقت ضائع ہوگا، جن کی شادی ہو گئی ہے تو میں اس کو اس طرح کا اشارہ کروں گا. اس کا مطلب ہے میں آپ اور آپ کا سوال اس پہ ہم بعد میں بات کریں، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے، میں آپ اور آپ کا سوال اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. میں اپنا نمبر دے دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، ٹھیک ہے. ایک جگہ میں نے کہا جغرافیہ پڑھی آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کہا کہ جی جی بالکل. میں نے کہا بتایا ماشاء اللہ. بولتے وہ ٹی وی میں نیشنل جغرافک چینل ہے. میں نے کہا بھائی وہ جغرافیہ نہیں، جغرافیہ ایک فن ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ جنوب میں ہے اور مدینہ شمال میں، تو آپ کو تو یوں جانا چاہیے تھا نا، آپ کیوں نہیں گئے؟ اب بالکل اپوزٹ میں آ گئے، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں آپ نے یہاں گزاری. کیوں؟ ہمارے لیے، ہمیں تعلیم دینے کی کہ منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہے. اب یہ بھی کیسے گیا میں اللہ کا نبی ہوں بس چلو نہیں. 3 دن یہاں گزارنے کے بعد پھر راستہ چینج کر کے گیا. غزوہ خندق کا نام سنے؟ کیا ہوا تھا اس میں؟ کیا ہے یہ؟ منصوبہ بندی، پلاننگ، ہمیں سکھانے کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سال بھر کا جو ازواج مطہرات تھے راشن ایک ساتھ دے دیتے تھے نا، پل بھر کا بھروسہ نہیں، کیوں پورے سال کا دے رہے؟ تو یہ پونی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہ میں آپ کو اور واقعہ سنا سکتا ہوں. میرے ایم فل اسی پہ میں نے کی، اسلامی تعلیمات میں پلاننگ، منصوبہ بندی. تو یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جب آپ سوچیں گے تو پھر کچھ کریں گے، کیونکہ پہلے سوچ آتی ہے اس کے بعد عمل آتا ہے. جب سوچ ہی نہ ہو تو عمل کا کیسے آئے گا؟ تبلیغ والے کہتے ہیں نا ارادہ، پہلے ارادہ آئے گا پھر کام ہوگا. اگر ارادہ ہی نہیں تو پھر کام نہیں ہوگا. تو اور آپ سوچیں، اگر آپ زندہ رہے تو کر لینا، نہیں رہے تو بس کوئی مسئلہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچے تو یہ کچھ اصول ہو گئے. آگے ہم جس ٹاپک پہ ابھی آ رہے ہیں وہ ہے ہمارا ویژن. ویژن کے بارے میں کچھ سنا ہے یا کچھ پڑھا ہے؟ بتائیں. ہدف اور مستقبل کے بارے میں سوچنا. اور حضرات علماء کرام، علماء اعظام، vision a picture which you want to see in future.
ویژن کہتے ہیں کہ مستقبل میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویژن. اور یہ بہت لازمی چیز ہے. اگر یہ زندگی میں نہیں ہوگی تو زندگی ہماری کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوگی. جیسے پتنگ ہے، کہیں بھی گر سکتا ہے، کٹا ہوا ہے، کہیں بھی اس کو کہیں بھی پکڑ سکتا ہے، کوئی بھی چیر پاڑ سکتا ہے. تو ویژن مسٹ ہونی چاہیے. اگر ویژن نہیں ہے زندگی میں تو ایسا ہے جیسے کہ کشتی ہے بغیر ساحل کے. ٹھیک ہے، منزل اگر متعین نہیں کریں گے آپ تو آپ معمولی سا سفر بھی نہیں کر سکتے. یہاں سے آپ باہر جائیں اس روڈ پہ، ایک رکشے والے کو آپ روک لیں یا ٹیکسی والے کو، تو وہ پہلا سوال کیا کرے گا؟ کہاں جانا ہے؟ آپ بولے بس اللہ مالک ہے، چلو کہیں چلیں گے، اللہ مالک. تو کیا بولے گا؟ اترو بھائی، دماغ خراب ہے تمہارا، اتنا ٹائم کس کے پاس؟ تو اتنا معمولی سا سفر ہم بغیر منزل کی متعین کیے ہوئے نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑی اللہ نے زندگی دی ہے 60-70 سال کی، جس پہ آگے مکمل زندگی ڈیپینڈنٹ ہے. اس زندگی پہ آخرت کی مکمل زندگی اس زندگی پہ منحصر. اگر ہم اس زندگی میں بغیر منصب بندی کے، بغیر ویژن کی زندگی گزار رہے تو سمجھو کہ ہم بس وقت گزار رہے ہیں، زندگی جی نہیں رہے، وہ زندگی گزار رہے. تو منصوبہ بندی. اچھا، بعض لوگوں کے دماغ میں ابھی ایک بونی آ رہی ہے. بونی جانتے ہیں؟ بونی کا قصہ سنے ہیں؟ نہیں سنے؟ بونی کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے. وہ قصہ اس طرح ہے کہ ایک کتا گاؤں میں پانی پی رہا تھا کنویں میں، وہ پھسل کے گر گیا، اس میں وہی مر گیا. گاؤں والے ہیں، انہوں نے ڈول ڈالا، جب پانی نکالا اس میں خون اور بدبو آ رہی. وہ سب گئے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب بتائیں یہ پانی میں گر گیا، کیا کریں؟ ابھی کتا گر گیا اس میں. انہوں نے کہا ایسے کر لو یار، 200 ڈول پانی نکال. وہ کنفرم نہیں کتنے ڈول، ویسے ہی مثال دے. اس نے 200، ایسے کسی کو فتوا دے دو کہ کتا گر گیا تو 200 ڈول نکال. 200 ڈول انہوں نے پانی نکالا. جب 200 ڈول پورا ہو گیا، انہوں نے 201 ڈول پھر ڈالا. جب نکالا تو پھر خون اور بدبو. پھر گئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب یہ کیا ہو؟ وہ مفتی صاحب نے کہا شاید تو وہم ہو گیا ہو. اس نے کہا 200 اور نکال لو. انہوں نے 400 ڈول نکالا. 200 پھر جب ڈول ڈالا پھر اس میں خون اور بدبو آ. پھر گئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب یہ پھر خون اور بدبو آ. اس نے کہا کہ یار لوگوں نے وہ چیز جو گری ہے، کتا ہے جو بھی ہے، وہ نکالا ہے باہر. کہا نہیں ہوتا، آپ نے کہا ہی نہیں، ہم نے نکالا ہی نہیں. تو اس کتے کا نام کیا تھا؟ پونی. ٹھیک. اسی طرح بعض پونی ہمارے دماغ میں آتی، اس کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے تو ہمیں بات آگے سمجھ نہیں آئے گی. تو ایک پونی ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ یار آگے کس کو پتہ ہے زندگی ہے یا نہیں ہے، کون مستقبل کے بارے میں